الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك ليلة فيه خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه إلى آخره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ نے خطبے کے شکل میں شعبان کے بالکل آخر میں رمضان کے آنے سے پہلے جو آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پہلے ہم اللہ کے کلام کی اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ یہ خود اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک رمضان کا مہینہ یہ کتنی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے، یعنی اپنے اندر کتنی وہ خیر و برکتیں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ رمضان کی مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا بلکہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ سب کے سب اسی رمضان کے مہینے میں نازل فرمائیں۔ یعنی توریت آپ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا، زبور ہے آپ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا، انجیل آپ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا، صحف ابراہیم آپ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا، صحف موسیٰ اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ تو آخر کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے اپنے احکامات آسمانی کتابیں یہ سب کے سب اسی ایک مہینے میں اتار رہے ہیں، اور پھر اللہ خود بتا رہے ہیں، اللہ اپنے کلام پاک میں بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اے لوگو ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا کلام اتارا، قرآن اتارا، اللہ نے اپنی کتاب اتاری۔ اس سے پتہ چلا دو باتیں، ایک تو یہ کہ رمضان فضیلت کا حامل تو ہے لیکن قرآن اتارا گیا، پتہ یہ چلا کہ رمضان بغیر قرآن کے رمضان نہیں ہے، قرآن اور رمضان ان دونوں کا ایسا گہرا ربط ہے کہ رمضان قرآن کے بغیر ادھورا ہے، رمضان بھی ہو قرآن بھی ہو تب جا کے رمضان مکمل ہوگا، رمضان کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔
تو اسی لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن اتارا گیا. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ قرآن بنتا ہے. کوئی بھی بندہ، دنیا میں آنے والا ہر انسان جب اللہ کی اس کتاب کو، قرآن کریم کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے اسے چومتا ہے، اسے چھوتا ہے، عظمت کی نگاہ سے، پڑھنا نہیں آتا لیکن کھول کر اسے صرف دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جسے پڑھنا آتا ہے یہ اس کی خوب تلاوت کرتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں قرآن اگر خود تلاوت نہیں آتی تو سنتا ہے اسے، قرآن سنتا ہے، جہاں بھی قرآن پڑھا جائے وہاں وہ سنتا ہے. یہ سب لوگ اس فضیلت میں جو ہے شامل ہو جائیں گے، چاہے جس طرح سے قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، والہانہ محبت ہو. صرف اللہ کے اس کلام سے تمہیں دلی محبت ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظمتوں والی کتاب ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے، یہ اپنے اندر بہت سعادت لیے ہوئے ہے. جو بندہ بھی اسے جتنی عقیدت اور محبت سے دیکھے گا، چھوئے گا، تلاوت کرے گا، پڑھے گا یا سنے گا، یہ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے. اور یہ بات اللہ نے خود بیان فرمائی، ھدی للناس. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ دنیا میں وہ اس ریلیجن کے نہیں تھے، اللہ کے کلام کو ماننے والے نہیں تھے، ان کا ایمان اس پر نہیں تھا، لیکن انہوں نے قرآن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے قرآن کے پڑھنے والے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ، اس کی جزا اور اس کا بہترین انہیں انعام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو انہیں ایمان کی دولت سے نوازا یا ان کی اولادوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. ایسے بے شمار واقعات. اس لیے اللہ نے قرآن کی ایک بات یہ بتائی کہ یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ جب بھی اس کو دیکھا جائے، پڑھا جائے تو یہ یقین مان کے چلو کہ یہ ضرور ہمیں ہدایت پہنچائے گا، ہدایت کے راستے پہ ڈال دے گا، نیکیوں کے راستے پہ ڈال دے گا. اس لیے قرآن کو رمضان میں تو ہمیں بہت زیادہ اپنی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے خوب زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. جنہیں پڑھنا آتا ہے انہیں پڑھنا چاہیے، جنہیں پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا جائے، سننا چاہیے. اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ، اس میں جیسا کہ پچھلے ہفتے بتایا گیا کہ ایک بڑی عبادت روزے کی ہے، کہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی نہیں گزارنا ہے، روزے کے ساتھ گزارنا ہے، روزہ رکھ کر گزارنا ہے. اللہ کے پیارے نبی سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن، جب ان دونوں کے ذریعے سے آپ رمضان گزارو گے، روزہ اور قرآن، مطلب روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا اور سننا ہے، تو یہ دونوں چیزیں یشفعان للعبد، بندے کی سفارشی بن جائیں گے اللہ کے ہاں. یہ تمہارے لیے گواہ ہو گئے، تم نے روزہ رکھا، اپنے لیے گواہ تیار کر لیا، تم نے اللہ کا اس مہینے میں کلام کی تلاوت کی، اسے سنا یا پڑھا، تم نے اپنے لیے گواہ تیار کر لیا کہ اے اللہ، میں اس مہینے میں تیرے اتاری ہوئی کتاب اللہ کے کلام کو میں پڑھتا تھا یا سنتا تھا. اور یہ گواہی، خود یہ گواہی دیں گے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے کہ اے اللہ اسے سزا مت دے، کیونکہ اس بندے نے رمضان میں ان دونوں عبادتوں کے ساتھ رمضان کو گزارا ہے. تو اس لیے قرآن سے اس مہینے میں بالکل حد درجہ عاشقی کا تعلق ہونا چاہیے. عزیز دوستو، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا، حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس ہی تو قرآن لے کر آتے تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس مہینے میں
حضرت جبرائیل کے ساتھ میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. دور کا مطلب ایک بار حضور پڑھتے جبرائیل سنتے، اور ایک بار جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے اور حضور سنتے. اس طریقے سے دور کیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے اور پڑھتے تھے. اور آپ کا جس سال وصال ہوا تو جو آخری آپ کا رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ کلام پاک کو پورا کیا، یعنی اس طرح سننے سنانے میں، یعنی 2 مرتبہ جبرائیل امین کو سنایا اور 2 مرتبہ جبرائیل امین سے سنا. اس طریقے سے 2 مرتبہ کلام پاک کو پورا کیا. یہ کیوں تھا؟ یہ امت کو بتانا تھا کہ میری امت جب میرے عمل کو پڑھے گی، جب اس کے سامنے میری یہ روایتیں، میرے یہ اعمال جائیں گے، تو میری امت بھی اللہ کے اس کلام کو عظمت کے ساتھ رمضان میں خوب کثرت سے تلاوت کرے گی. اس لیے عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے کلام پاک کو پڑھنا ہے. جن حضرات کو پڑھنا آتا ہے تو ان حضرات کو اللہ کا کلام کثرت سے پڑھنا ہے، خوب تلاوت کرنی ہے. اپنے موبائل جو 15 گھنٹے ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اس مہینے میں اس کا استعمال ضرورت کے بقدر کرو، بند کر دو. ویڈیو دیکھنا، واٹس ایپ چیٹنگ کرنا، اور اسی طریقے سے فیس بک، ٹویٹر، جتنے بھی تمہارے اکاؤنٹ ہیں، ساری چیزوں کو میں کہتا ہوں 1 مہینے کے لیے اسٹاپ کر دو. 1 مہینہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا لو، خوب کثرت سے اس کی تلاوت کرو، کثرت سے پڑھو، اور رات میں جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کو دھیان اور توجہ سے تراویح کی نماز میں سنو. اس کو ہدی للناس، یہ ہدایت دے گا، یہ تمہیں خیر و برکت کی دہلیز پہ پہنچائے گا. یہ تمہیں جو اللہ سے تم مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے، تلاوت میں لگے رہے، تو مانگنے سے زیادہ یہ قرآن تمہیں اللہ سے دلوائے گا. کثرت سے اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ ہمارے جس مسلک میں ہم چلتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، لیکن اندازہ کرو کہ اس 30 دن میں 1 مہینے کے اندر لکھا ہے کتابوں میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 اللہ کے کلام پاک کو پڑھ کر پورا کیا کرتے تھے، 61 مرتبہ. یہ ہمارے امام صاحب کا حال تھا. ہم تو آج انہی کے مسلک کے فالو ہیں نا، اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں. 1 کلام تو کم سے کم پورا ہو جائے، 1 مرتبہ تو جن کو پڑھنا آتا ہے کم از کم 1 کلام پاک اس مہینے میں پورا ہو جائے، یہ تو ہونا چاہیے. اور دیگر ائمہ، کوئی 60 قرآن، کوئی 30 قرآن. ہمارے حضرت جی، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے گھر کے معمولات تھے. وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں امور خانہ داری، یعنی گھر کے بنانے کے، گھر جو ہے کھانا بنانا، کپڑے دھلنا، صاف صفائی کرنا، ان سارے کاموں کے ساتھ ہمارے گھر کی تقریباً ہر عورت اس اللہ کے رمضان کے مہینے میں اللہ کے کلام کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیا کرتی تھی. اندازہ کرو آپ. تو آج ہماری بھی مستورات کو ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں ہم جا کر گھر میں کہیں کہ ابھی تک تم نے بہت ٹیپ ٹاپ کر لیا، گھر کو خوب بنا سنوار لیا، سب کچھ کیا، قسم قسم کے ڈش بنا ڈالے، بہت کچھ پکا کر کے کھلایا، بہت خوش رکھا. اب 1 مہینہ رحمان کو خوش کرنے کے لیے عمل کرو، رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو. 1 مہینہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو جگائے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو جگائے، بیدار کرے، احساس دلائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی ضائع نہ ہو جائے. وقت آئے گا، گزر جائے گا، اس کے قدردان ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں رمضان کی قدر ہوگی، ورنہ تو عام دنوں کے جیسا ان کو لگے گا اور آئے گا اور چلا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لینا چاہیے. تو بھائی، ایک تو یہ کہ روزے کی عبادت، اور دوسری بات بتائی گئی کہ اللہ کے کلام کی تلاوت جتنا ہو سکے آپ سے کر لو. روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، 2 پارہ، بہرحال آپ کی جو شکتی ہے، جو طاقت آپ کے پاس ہے، زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں.
کاروبار بھی میں تو کہتا ہوں کہ آپ دکان پہ بیٹھے اللہ کا کلام رکھیں، کاروبار بھی کرتے رہیں، کاروبار گاہک نہ ہو تو بیٹھ کے اللہ کے کلام کو تلاوت کرتے رہیں۔ کیا مشکل کام ہے؟ ہر دکان میں تلاوت ہو جائے، ہر گھر میں تلاوت ہو جائے، اس سے تو بڑا خیر کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یقین مانو میرے بھائی، آپ اللہ کے کلام کو کھولو گے، تلاوت شروع کرو گے، رحمت کے فرشتے قطار لگا کر گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے جہاں جائیں، برکت کے فرشتے جہاں جائیں، اس جگہ پھر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت مانگنے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہی کافی ہو جائے گی۔ اس لیے کثرت سے اللہ کے کلام کو پڑھا جائے۔ ایک تو یہ رمضان کو اس عمل کے ذریعے سے کیا۔ دوسری چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عمل رکھا ہے، قیام اللیل کا، رات کی نماز کا، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور ہم اسے صلاۃ التراویح کہتے ہیں، تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 3 روز تک آپ نے نماز پڑھی، اور یہ 3 روز کے بعد صحابہ کا، ان کو تو عمل کا شوق تھا کہ کیا اللہ کے نبی حکم دیں، کیا اللہ کے نبی بتائیں، ہم اسے کریں۔ اس طریقے سے وہ شوقین لوگ تھے اعمال کے۔ تیسرے روز بھی آپ نے پڑھی، لیکن تیسرے روز آپ نے محسوس کیا کہ بہت بڑا مجمع آ گیا اور جھوک در جھوک لوگ آنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کی خاطر چوتھے روز آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے بہت انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد پھر صحابہ کرام نے رات میں قیام کیا، نماز پڑھی، اور اس طریقے سے اپنے اپنے اعتبار سے جو جو بھی لوگ تھے حافظ قرآن، الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر نماز پڑھتے رہے۔ اس طریقے سے مسجد کے اندر تراویح کی نماز ہو گئی۔ پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ تراویح کی نماز کے لیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، اور وجہ بتائی کہ مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور میری امت اس کو چھوڑنے پر گنہگار ہو جائے۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے روز نہیں آئے، لیکن یہ یوں ہی معاملہ چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو چونکہ وہ ایک فتنوں کا دور تھا، ہر طرح سے فتنے جنم لے رہے تھے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مختصر خلافت کا دور ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ لوگ مسجد میں آتے اور آ کر کے الگ الگ اپنی جماعتیں بناتے اور الگ الگ لوگ نماز پڑھا کرتے، یعنی ایک ہی مسجد میں مختلف جماعتیں ہوتی اور ایک شور مچتا، کوئی ادھر کھڑا ہے 4-6 لوگوں کو، کوئی 10 لوگوں کو ادھر، اور اس طریقے سے بہت سارے قرآن ہوتے اور لوگ پڑھتے الگ الگ اپنے اعتبار سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اس کے بعد کبار صحابہ کو بلایا اور تمام صحابہ کو بلا کر کہا کہ کیا کرنا چاہیے اس طریقے سے۔ تو جو اجل صحابہ تھے، یعنی وہ صحابہ جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مسائل کو لکھا کرتے تھے، احکامات کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، اللہ کا جو کلام نازل، تو وہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی رائے اور مشورے میں یہ بات آئی کہ نہیں، سب کو ایک جا جمع کر دیا جائے، سب کو اکٹھا جمع کر کے ایک امام کے پیچھے سنا جائے۔ یہ ایک مطلب مسجد میں الگ الگ لوگ جو پڑھ رہے ہیں یہ نہیں مناسب ہے، مناسب یہ ہے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام بنایا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بہترین قاری تھے، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، ان کو امام بنایا اور سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو اب اس امام کے پیچھے سب کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز 20 رکعت پڑھنی ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علیکم بسنتی، اے لوگو تم پر میرا طریقہ لازم ہے،
یعنی جیسے میں عمل کرتا ہوں یہ ساری امت سے کہے گئے اللہ کے نبی کہ جس طریقے پر میں عمل کر رہا ہوں وہ طریقہ تم پر لازم ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد خلفاء راشدین، یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ یہ 4 خلیفہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 میرے بعد کے جو خلیفہ ہیں، یہ اگر کسی سنت کو رائج کر جائیں، ایک تو یہ کہ میں جس کو بتا کر جا رہا ہوں اس کو کرنا ہے، اور میرے بعد یہ خلفائے راشدین بھی اگر کسی سنت کو رائج کر کے جاتے ہیں تو تم پر اے میری امت کے لوگوں ان کی اس سنت کو، طریقے کو بھی ماننا لازم ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جمع کر کے 20 رکعت نماز اس وقت لازم قرار دیا، ایک امام کے پیچھے کیا، اس وقت سے لے کر آج تک، ابھی آج بھی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس لیے 20 رکعت تراویح ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ یہ تراویح کی نماز قیام اللیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز پر بڑے بندوں سے وعدے کیے ہیں۔ اس تراویح کی نماز کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ ایکسٹرا نماز رمضان میں ہمارے لیے دی ہے جو 20 رکعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا دیا؟ تراویح میں ایک سجدے پر، تراویح میں ایک سجدے پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ایک سجدہ کرے گا 1500 نیکیاں اس کو ملیں گی ایک سجدے پر۔ اندازہ کر لو کہ 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، 20 رکعت پر کتنے سجدے ہو گئے؟ کاؤنٹنگ کر لو کہ مطلب کیلکولیٹ کر لو کہ اللہ تعالیٰ صرف سجدوں پر اتنی نیکیاں، ایک سجدے پر 1500 ایک تو یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور تراویح کے پڑھنے پر دوسرا اجر کیا دیتے ہیں کہ جنت میں ایک سونے کا محل اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام کرتے ہیں جو بندہ تراویح پڑھتا ہے، سونے کا محل۔ اور وہ محل کتنا بڑا ہوگا؟ آج کے راجا راجاڑوں کے دیکھ کر کے ہماری آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ کتنا بڑا محل ہے اس کا، لیکن یاد رکھو اس دنیا کے محلات کو آخرت میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آخرت میں محل دینے والے ہیں، سونے کا ایک محل اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس سونے کے محل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محل سونے کا ہوگا اور اس کی اینٹیں مشک و زعفران سے بنی ہوں گی، اور 60,000 دروازے اس میں ہوں گے، اس سونے کے ایک محل میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسا محل اللہ رب العالمین صرف تراویح کے پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ تو تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی اور سونے کا ایک محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو اس کو میں جنت دوں گا نا، اور اس کے جنت میں جو درخت لگاؤں گا، اللہ تعالیٰ جنت ہی صرف نہیں دے دیں گے کہ بھائی جا کے اس محل میں رہو، جنت کے ساتھ جنت کے جتنے لوازمات ہیں، محل کے لیے جتنی چیزیں لگنے والی ہیں، بلکہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جنتی جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے محل میں، اس کی جنت میں وہ لگائیں گے۔ تو تراویح کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک درخت ایسا لگائیں گے، تراویح کے پڑھنے پر ایک درخت ایسا ہوگا کہ وہ درخت اتنا سایہ دار ہوگا، اتنا سایہ رکھتا ہوگا۔ اب اندازہ کرو کہ اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں کتنی دور تک پھیلی ہوں گی کہ ایک عربی گھوڑا، عربی کا گھوڑا کیوں فرمایا کہ عربی گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، عام گھوڑوں سے اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، تو ایک عربی گھوڑا 100 سال دنیا کے اعتبار سے چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف تراویح کے پڑھنے والے کو دیں گے۔ اندازہ کر کوئی لگا سکتا ہے کہ کتنی فضیلت ہے صرف تراویح کے پڑھنے والے کو۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں تراویح بھی نہیں چھوڑنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور تراویح کے اندر دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بالکل تر و تازہ دم ہو کر، کاہلی اور سستی نہ کرتے ہوئے تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، اس امید اور یقین پر
کہ اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو اس ایک مہینے میں ہم اتنی تیاری کے ساتھ عبادت کریں گے اور راضی کریں گے، اور جب رب راضی ہوگا تو یہ جو کچھ چیزیں اس نے انعام کے لیے کہا ہے وہ انعام بھی دے گا اور اس کے علاوہ بھی مزید دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس بنیاد پر ہمیں رمضان اس طریقے سے گزارنا ہے۔ دیکھو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان میں، شعبان سے کچھ دن پہلے، یہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بلا کر ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم۔ یہ حضور کی بات سنا رہا ہوں میں، یہ جملے حضور کے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، بہت عظمت والا مہینہ۔ لیلۃ فیہ خیر من الف شہر، یہ سب بتا کر گئے حضور۔ دیکھو یہ 30 راتیں ہیں نا رمضان کی، ان 30 راتوں میں ایک رات صرف ایسی ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے۔ لیلۃ فیہ خیر من الف شہر، اندازہ کر لو ایک رات کی ویلو اتنی اللہ نے کر رکھی ہے، اس ایک مہینے میں وہ رات ہے۔ اور یہ بات اس لیے فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا امتی چلو 11 مہینہ گناہ کرتا رہا، 11 مہینہ رب کو ناراض کرتا رہا، 11 مہینے اس کے نفسانی خواہشات میں مبتلا رہا، کم سے کم ایک مہینہ تو اللہ کے دربار میں آ جائے اور اتنی تیاری کے ساتھ آئے کہ وہ ایک رات اس مہینے میں تلاش کر لے، چھوٹنے نہ پائے۔ اس لیے میرے بھائی اس ایک رات کو بھی ہمیں پانا ہے۔ کیوں؟ ہم 1000 مہینہ کہاں عبادت کر پائیں گے؟ 1000 مہینہ کر پاؤ گے؟ اور 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس ایک رات کی ویلو اللہ نے بنائی ہے۔ اس رات میں اگر ہماری عبادت ہو گئی تو بیڑا تو پاری ہو جائے گا ہمارا۔ اس بنیاد پر ہمیں ایک مہینے میں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ فی جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا۔ اللہ نے خود فرمایا، میں نے پچھلے جمعہ میں وہ آیت پڑھی تھی، ابھی حدیث سنا رہا ہوں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا۔ فرض کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرض کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھے تو چلتا، نہیں رکھے تو کیا حرج نہیں، اس کا نہیں مطلب ہے فرض۔ فرض کا مطلب کمپلسری، ضروری، لازم، چھوڑنے والا گنہگار، چھوڑنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا، اللہ کے فرشتوں کو ناراض کرنے والا، سمندر کی مچھلیاں ان کو ناراض کرنے والا، اللہ کی دیگر مخلوقات جو رات دن تسبیح میں لگی رہتی ہیں ان سب کو ناراض کرنے والا، ان سب کی نظروں میں وہ بندہ لعنتی، ملامتی، ان کی لعنت کھانے والا، ان کے پھٹکار کھانے والا۔ کون؟ جو بغیر روزے کے رمضان کو گزارے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو، رات کے قیام سے مراد تراویح کا قیام، 20 رکعت کے لیے ٹھہرنا، یہ اللہ نے تمہارے لیے خیر کی چیز بنایا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے سنو کیا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے میں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو چاہنے کے لیے، اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو محبوب بندہ بنانے کے لیے، اگر کوئی بندہ خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو وہ اللہ کی نظروں میں ایسا ہے جیسا کہ اس نے فرض کام کیا۔ یعنی نفلی کام کر رہے ہو، اللہ کی طرف لازم نہیں ہے اس کام کو کرنا۔ مثلا 1 روپیہ صدقہ دے رہے ہو، اللہ نے لازم نہیں کیا کہ 1 روپیہ دو، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہے، ایک نفلی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس 1 روپے کو جو تم نے اپنے من سے دیا ہے نا، اب میں اس کو جو ثواب دینے والا ہوں، وہ جو فرض کا ثواب میں دیتا ہوں وہ ثواب تمہیں دوں گا۔ نفلی کام پر اس مہینے میں اللہ
فرض کا ثواب دے رہے ہیں. بہت سیزن کا یہ مہینہ آ رہا ہے بھائی، نیکیوں کا سیزن ہے. بس جس کو اٹھانا ہے فائدہ اٹھا لے. سمجھ لو کہ نیکیوں کا بہار ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، مسلمانوں، بزرگوں، اس مہینے کو بالکل خیر کے بغیر جانے نہ دو. جتنی بھی خیر ہے اس کا موقع ہے، فائدہ اٹھا لو. تمام نفلی کام کر ڈالو، ایکسٹرا عبادتیں کر ڈالو، ایکسٹرا نمازیں پڑھ ڈالو، ایکسٹرا رب کو منانے کے لیے صدقہ خیرات کر ڈالو. عادت بنا لو، روزانہ 2-4 روپیہ ہی صحیح دیتے رہو دیتے رہو. دل نہیں چاہے گا پھر بھی دینا ہے. کیوں؟ رب کو راضی کرنا ہے. ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا. جس رب نے ہمیں دولت دی ہے، جس رب نے 2 وقت کا کھانا کھلایا ہے، اس رب کو ہمیں راضی کرنا ہے. اس رب کے نام پر ہم قربان کریں گے تو کون سا مشکل کام ہے؟ تو نفلی کام ہے سارے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی کام کیا، اللہ اس کو فرض کا گریڈ دیتے ہیں، فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، گویا کہ فرض ادا کیا. تو ومن ادى فریضۃ فیہ، اور جس نے اس میں کوئی فرض کام کیا. نماز ہم ہر دن پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. ہم 11 مہینے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو وہ فرض ہے. رمضان آئے گا اس میں بھی ہم 5 نمازیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں فرض نماز ادا کیا، وہ تو کمپلسری ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز ادا کریں گے تو اب تمہیں ایک نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چونکہ گریڈ بڑھا دیا، ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. ایک نماز آپ نے فجر پڑھی، 2 رکعت فجر فرض کی پڑھی، تو یہ 2 رکعت نہیں، سمجھ لینا کہ 70 فرض ہم نے ادا کی. کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا. تو میرے بھائی، بہت بہترین سودا ہے ایک مہینے کا نیکیوں کو جمع کرنے کا اور خزانے کو لوٹ لینے کا. اب یہ ہے کہ جو نیک ہوگا، جس کی طبیعت میں شرافت ہوگی، جس کے دل میں کہیں نہ کہیں خیر چھپا ہوگا، وہ اس مہینے کا فائدہ اٹھاتا ہے. ورنہ یہ اگر عام اپنے چشمے سے دیکھو گے تو ویسے ہی سورج نکلے گا، ڈوبے گا، ویسے ہی رات کی چاندنی ہوگی، ہمیں کچھ فرق نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر خیر لینا ہے تو اس میں اللہ کے بہت سارے نیک بندے پورا مہینہ خیر اٹھا لیتے ہیں. جتنا بن سکے اپنے سے اتنا خیر کا کام اس مہینے میں نفلی کام کر ڈالو تاکہ فرض کا ثواب مل جائے، اور ایک بھی فرض کا کام مس ہونے مت دو. مثلا فرض نماز ہے، ایک بھی نماز ضائع مت کرنا، ایک بھی نماز. اور فرض روزہ ہے، ایک بھی روزہ ہمارا چھوٹنے نہ پائے. اس طریقے سے ہم فرض کام بھی کریں تاکہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے. تو یہ بہت بڑی نیکی اور کمائی ہے میرے عزیز دوستو، ہمیں اسے نہیں چھوڑنا ہے. اب آگے سنو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما. ویا ایھا الناس، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. مطلب اس میں تمہیں آزمائش ہے، صبر لے، امتحان ہے تمہارا. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکے رہو گے. اس بھوکے رہنے میں تمہیں تکلیف تو ہوگی، پیاس لگے گی، چڑچڑاپن مزاج میں آئے گا، بھوک لگنے کی وجہ سے شیطان تھوڑا تمہیں غصے پہ ابھارے گا، لیکن غصہ نہیں کرنا ہے. صبر کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں صبر سے کام لینا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. ہمارا چوک مشہور ہے، رمضان میں ایک لڑائی ضرور ہوتی ہے. ہمارا جو یہ قصاب مسجد کا چوک ہے یہ مشہور ہے، ایک لڑائی ضرور ہوتی ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں لڑنا ہے. بس صبر سے، سامنے والے نے اگر زیادتی بھی کر دیا تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے. چل بھائی روزہ ہے، ہم کیوں اپنے روزے کو خراب کریں. چل بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو مت آئے، میرے سمجھ میں تو آ رہا ہے، چلو ہم کچھ جواب نہیں دیں گے، ریئیکشن نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے اس صبر پہ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمت عطا فرماتے. جو بندہ صبح سے شام تک
بھوکا رہ کر افطاری کے وقت جب بیٹھتا ہے نا، افطاری کے وقت جب بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو طرح کی خوشی عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی تو اسے افطار پر نہیں مل جاتی ہے، لذت اللہ عطا فرماتے، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ تو یہ سب کام کر کے میرے پاس آ جا، پھر میں تجھے خوش کروں گا۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں عطا فرمائی، ایک افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اللہ فرما رہے کہ میرے پاس آ جا، صبح سے شام تک برداشت کر کے آیا تو میں خود تیرے اس روزے کا بدلہ بن جاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ دنیا کی جتنے بھی تمہارے کام ہیں ان کاموں کا بدلہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتوں سے اعلان کرواتا ہوں، تم نے نماز پڑھی جنت ملے گی، تم نے دیگر دنیا کے کام کر دیے، نیک کام کیے، جنت ملے گی۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے بندے صبح سے شام تک تو بھوکا رہ کے آ جا، روزہ رکھ کر کے آ جا، میں خود بدلا ہوں۔ مطلب کیا کہ اللہ خود تمہیں مل جائے گا۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ کتنی چاہت ہے اللہ کی کہ میرا بندہ اس کے لیے بھوکا رہے۔ تو اس لیے افطار کرنا ہے، افطاری کے وقت رب سے مانگنا ہے، اور مانگنے میں رب کو راضی کرنا ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو تسبیحات میں لگے ہوئے، اللہ کہتے ہیں کہ تسبیح چھوڑو، میرا ذکر چھوڑو، جاؤ فلاں بندہ افطار کے وقت بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان لگائے ہوئے، طرح طرح کی چیزیں سامنے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، شربت ہے، سموسہ ہے، اور تندور تلا ہوا رکھا ہے، سب کچھ ہے۔ شام کو سب کو نظر آئے گا آپ کو دسترخوان پہ، کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھو بندہ کھا نہیں رہا ہے، ابھی وقت کا انتظار کر رہا ہے، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہا ہے، اور مجھ سے فریاد بھی کر رہا ہے۔ اب جاؤ اس کی دعا کے وقت جو وہ مانگتا ہے، اے میں فرشتوں تم جا کر کے اس کی دعا پر آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح بند کرواتا ہے، اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی ہر بندہ روزے دار چاہیے کہ افطار کے وقت تھوڑی دیر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، دعا مانگے، اس کے جو بھی دل میں جذبات ہیں، جو بھی اس کی حاجتیں ہیں، اللہ سے مانگتا رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ مہینہ خیر و برکت کا ہے، یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق بڑھانے سے مطلب سمجھو، حدیث کا کیا مفہوم کے الفاظ کیا ہیں؟ رزق کیا بڑھا دیا جاتا ہے؟ مطلب بڑھانے کا یہ نہیں ہے کہ ایک پلیٹ پہلے بریانی اللہ دیتے تھے اب 2 پلیٹ دے دیں گے، ایک دیگ دے دیں گے، یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی کمائی جتنی بھی ہے اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں، اور وہ برکت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، آپ کی ہر حاجت اسی کمائی میں اللہ پوری کرتے ہیں۔ برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اس میں اللہ نے اسی لیے فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سحری کھایا کرو۔ سحری کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، اس لیے بہت سے بندے بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں پیارے آقا؟ سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جو بندہ سحری کر کے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام مال میں، جان میں، عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ سحری کرنا چاہے تمہارا اٹھ کر 1-2 کھجور کھا لینا ہو، 1 گلاس دودھ پی لینا ہو، یا 1 گھونٹ پانی پی لینا ہو، بس اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن اس کو اتنا کر لینا چاہیے، یعنی سحری اٹھ کر کے کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی یہ اعمال ہمارے چھوٹنے نہ پائیں، سحری بھی کرنا ہے، افطاری بھی کرنا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ ھذا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اپنا پیٹ بھرا تو بس، دنیا سے کچھ مطلب نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کیا غم خواری؟ غم خواری یہ ہے کہ چلو اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے کچھ زیادہ بھی دیا ہے،
میری حاجت سے، اور میں اتنا بھی لائق نہیں تھا جتنا اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں. اب یہ نعمتیں مجھے چاہیے کہ اللہ کے اور بندوں کا خیال کر کے تھوڑا انہیں بھی تقسیم کر دوں، اوروں کے گھر بھی پہنچا دوں، اوروں کا بھی کچھ انتظام کر دوں. اس لیے فرمایا غم خاری کرو. غم خاری کا مطلب تھوڑا سا پڑوسی کا خیال کر لو، تھوڑا سا غریبوں کا خیال کر لو، تھوڑا مسافروں کا خیال کر لو. افطار پہ خود اپنے اتنا نہ ٹوٹ پڑو کہ پڑوس میں کوئی بھوکا ہو تو اس کا خیال ہی نہ کیا جائے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہ جو بندہ کسی کو افطار کرا دے، جو بندہ کسی کو افطار کرا دے تو اس افطار کرانے کا ثواب روزے دار کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کے روزے کا ثواب افطار کرانے والے کو ملے گا. آپ کا اپنا روزہ ہے لیکن ایک افطار کسی اور مسافر کو کرا دیں گے تو ڈبل روزوں کا ثواب آپ کا ہو گیا. اس لیے افطار کرانے کی عادت سیکھو. اچھا صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو اکثر صحابہ کی وہ حالت نہیں تھی، کنڈیشن، وہ خود ہی کھجور تقسیم کیا کرتے تھے. تو کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے اگر کسی کی سکت نہ ہو. انہوں نے سمجھا کہ بھائی افطار کا مطلب کم سے کم 5-6 چپاتی، قیمہ اور پروٹھا اور اسی طریقے سے سموسہ، یہ نہیں. انہوں نے سمجھا کہ ہم میں سے سکت نہ ہو. پیارے آقا نے فرمایا افطار کرانے کا مطلب کسی کو ایک کھجور دے دیا، تم نے ایک گلاس پانی دے دیا یا لسی ایک پلا دیا تو یہ افطار ہو گیا اور اس کے ثواب میں تم شامل ہو گئے. اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن افطار کرانے سے تمہیں اس کا اتنا بڑا فائدہ. اس بنیاد پر میرے بھائی ہر بندہ روزے دار کوشش کرے، جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، افطار کراؤ، افطار کراؤ، عادت بناؤ، لوگوں کو بٹھاؤ. عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ لوگ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دسترخوان پہ لاتے ہیں کہ آؤ یہ افطار کرو. تو اس طریقے سے یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے. دوستو، یزاد فیہ رزق المؤمن، ھذا شہر المواسات، ھذا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. جو بندہ اس ایک مہینے میں صبر کے ساتھ گزار لے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، گالم گلوج نہیں کرے گا، اپنی کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو امیر لوگ ہیں، جن کے پاس مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ان کے چاہیے کہ کام میں ہلکا آسانی پیدا کر دے، ان کے کاموں کو ہلکا کر دے. روزے کے مہینے کی وجہ سے ان کے کام کو تھوڑا سا کم کر دے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں اور اچھے سے رمضان گزار سکیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ صبر کے ساتھ پورا مہینہ گزار لے گا، یعنی صبر کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں، تو وَالصَّبْرُ الثَّوَابُهُ الجنہ، صبر کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، تھوڑا 5 منٹ میں نے آپ کا زیادہ لیا، لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ رمضان بہت قریب ہے ہم سے، روزانہ ہم اس سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن اس کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس ایک مہینہ مکمل عبادت کے ساتھ گزاریں. روزہ ہو، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت ہو، فرض کوئی چھوٹنے نہ پائے، رات کی تراویح ہماری بالکل چھوٹنے نہ پائے. اس کے علاوہ ایکسٹرا میں کہتا ہوں کہ کچھ نفلیں پڑھ لو. سحری میں تھوڑا سا وقت سحر جلدی اٹھنے کی عادت بناؤ، تاکہ کم از کم کچھ نہ صحیح تو رمضان ایک مہینہ 4 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز پڑھ لو. یہ ایک جو ایکسٹرا نفل پڑھو گے، اس کا ثواب فرض کے برابر مل جائے گا اور یہ بہت بڑا ایکسٹرا عمل ہوگا. تو یہ کم از کم یہ عادت بنا لو. اس طریقے سے میرے بھائی ایک مہینہ مکمل پورے کے پورے ایک چاند سے اگلے چاند نکلنے تک ہمیں گزارنا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کیا اسی طرح گزاریں گے. ایک تو ہمیں گزارنا ہے. اب ایک آخری بات ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی مستورات کو بھی آمادہ کرنا ہے، لیکن ڈنڈا لے کر نہیں. اولاً تو اکثر ہم سے ایسے لوگ ہیں ہی نہیں کہ جو ڈنڈا اٹھا سکیں عورتوں کے سامنے، وہی اٹھاتی ہیں ہمارے اوپر ڈنڈا. لیکن انہیں سمجھائیں. کیا بتاؤ، اگر ہم جنت میں جائیں اور ہمارے سامنے ہماری بیوی کو جہنم میں فرشتے لے کر جائیں، کیا ہم پسند کریں گے؟ ہم جنت میں جائیں، ہماری اولاد جہنم میں جائے، کیا کوئی پسند کرے گا؟ تو جیسے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے بچے بھی جنت میں جائیں، ہماری بیویاں جنت میں جائیں، ہماری بہنیں جنت میں جائیں، ہماری مائیں جنت میں جائیں. اس لیے میرے بھائی اپنے گھر کو ایک مہینہ تو جنت نما بناؤ، ان کو عبادت کے لیے آمادہ کرو.
اور تراویح کی نماز یاد رکھنا، ہماری بہت سی عورتیں سوچتی ہیں کنفیوژن ہے کیوں ہمارے لیے نہیں ہے، تراویح کی نماز عورتوں کے لیے بھی کمپلسری ہے، چھوڑنے پر ان کو گناہ ہوگا، اور رمضان کے اس مہینے میں اگر وہ عمل چھوڑتی ہیں تو گناہ اس کا بہت گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ماؤں بہنوں سے جا کر بھولنا نہیں، آج ہی بتا دینا کہ تمہیں بھی تراویح کی نماز پڑھنی ہے، ان کے لیے بھی وہ کمپلسری ہے، جیسے مرد کے لیے ضروری ہے، ہاں ان کے لیے جماعت ضروری نہیں، انفرادی طور پر تنہا تنہا گھروں میں پڑھیں، لیکن جیسے فرض نماز ہے ایسے تراویح کی نماز بھی ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر کے کاموں کو کہتے ہیں کہ کم کرو، تھوڑا سا آگے پیچھے کام کو کر لو، لیکن ایک مہینہ فرض نمازوں کے ساتھ اور تراویح اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو یہ گھر کے مستورات کو بھی میرے عزیز دوستو ہمیں سب کو آمادہ کر کے گزروانا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اور اس طرح مستعد ہو کر ایک مہینہ گزاریں گے تو پیارے آقا کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے رمضان کا ایک مہینہ بالکل ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی اپنے حساب کرتے کرتے نوٹس کے ساتھ گزارا کہ جو کام کرنے کے تھے وہ کیے، جو کام نہیں کرنے کے تھے اس سے رک گیا، اس کو بولتے ہیں احتساب۔ تو جس شخص نے بھی رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو اس کے اگلے پچھلے گناہ ہیں، جیسے بھی گناہ ہیں، پیارے نبی کا فرمان ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تاجدار مدینہ کی بات ہے، صادق رسول کی بات ہے، امین کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو فرمایا اس کے اگلے پچھلے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان آیا ہی ہے یہ ہمیں معاف کرانے کے لیے، رمضان آیا ہی ہے ہمیں بخشوانے کے لیے، رمضان آیا ہی ہے جہنم سے بچانے کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بس یہ تھوڑی سی اپنی تیاری ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سب، یہ پورا مجمع اور جہاں تک یہ بات جائے گی سب انشاءاللہ سب کا داخلہ جنت میں ہوگا، سب جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔